السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالمجید ساجد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم. سر خبر یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے جو بیٹے ہیں ابراہیم افریدی، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. کس نے اور کیوں رابطہ کیا ان سے؟ اچھا، وہ رابطہ نہیں، وہ جو صوبائی حکومت ہے، کے پی حکومت نے، وہ چونکہ ایک لا فرم کے مالک ہیں، بیرسٹر ہیں، بڑے نوجوان اور پروفیشنل وکیل ہیں، تو وہ کنسلٹنسی دیتے ہیں. وہ اور بھی اس پہلے بھی وہ کنسلٹنٹ ہے نا جی، وہ قانونی جو معاونت ہوتی ہے، امداد ہوتی ہے، وہ اس طرح سے وہ مطلب کنسلٹنسی کے لیے ان کو رابطہ کیا ہے حکومت نے. تو کے پی حکومت نے وہاں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، وہ ان کا بورڈ آف گورنر ہے، تو انہوں نے اپنے اس کے لیے رابطہ کیا جو بھی ان کو اپنی چاہیے اس میں قانونی طور پہ جو ان کو مشاورت چاہیے ہوتی ہے، اور ہر ادارہ مختلف جیسے ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ اپنے لیے ایک آدھ کوئی بندہ رکھتے ہیں. کوئی بہت زیادہ فیس پہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ان کا کام ہے، وہ پہلے بھی بہت سارے اداروں کی حکومتی اداروں کو بھی کنسلٹ کر چکے ہیں، ان کو بھی یہی مطلب ان کا کام ہے یہ. تو بس اس کا پہلو تھوڑا سا مختلف ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی سوشل میڈیا کی بریگیڈ ہے، ایون قائدین بھی ان کے رہنما قیادت بھی، دن رات ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ ان کے والد گرامی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف تو وہ خیر مسلسل ہی لگے رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے ایک چیز ہے، اور وہ لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے گردن دبوچ رہے ہیں، تو دوسری طرف پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے تو کچھ ہے اس میں کنسرن کہ ان کے مطلب جب سب کو پتا ہے کہ یہ ان کے والد ہیں، تو ایک سرکاری ادارے کی طرف سے ان کو بطور کنسلٹنٹ ہائر کرنا، تو یہ ایک ایشو بن سکتا ہے. کیا کوئی اور وکیل نہیں ملا تھا؟ ہاں، وہاں اور بھی بہت اچھے وکیل ہیں، بلا شبہ یہ بھی بہت اچھے بیرسٹر ہیں، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو اس وجہ سے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر ان کو کیوں ہائر کیا گیا، ان کی خدمات لی گئی ہیں. اس میں بھی خط لکھا گیا، ہاں جی، کہ آپ مطلب جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا ظاہر ہے آپ کنسنٹ بھی لیتے ہیں نا، تو انہوں نے قبول بھی کر لی. اچھا، ان کا یہی کام ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نو پرابلم ایٹ آل. یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کرتی ہے اس حوالے سے پھر یہ ان کو ہائر کرنا، ان کے خدمات لینا، جو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، جائز ہیں ہر لحاظ سے، قانونی شرعی ہر اعتبار سے. لیکن جب ان کے بیٹے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا پی ٹی آئی کو راستہ نکالنا چاہتی ہے. یہ اس میں بات ہو سکتی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کریں بلال غوری صاحب، بیورو چیف اسلام آباد ہیں. غوری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اندر وقت دینے کا. سر کل اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا ہے، احوال جاننا چاہیں گے آپ سے. جی آپ کا بھی شکریہ. اصل میں ملاقات کا دن تھا، اور عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ وہاں ملاقات کے لیے موجود تھی. ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس پہ انہوں نے احتجاجاً وہاں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے. یہ دھرنا دن بھر جاری رہا، اور پہلے انتظامیہ کی طرف سے وہاں پانی چھوڑ دیا گیا، اس کے باوجود یہ دھرنا ختم نہیں ہوا. تو رات گئے، پولیس نے آپریشن کیا، اور جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بیشتر افراد کو گرفتار کر لیا گیا. عمران خان کی بہنیں ہیں انہیں بھی تحویل میں لے لیا گیا، اور پھر چکری انٹرچینج پہ لے جا کے انہیں چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد وہ لاہور روانہ ہو گئے. ان کی طرف سے جی اچھا غنی صاحب، یہ تو روٹین کی بات ہے، پہلے بھی چکری تو وہ چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ اس میں مظلوم بھی کافی بن رہے ہیں، بنایا جا رہا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ جی 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 میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوئی ہے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا گیا، گھسیٹ کے انہیں گاڑیوں میں جو ہے وہ ڈالا گیا. اور پھر عمران خان کی بہنیں اگر ملاقات نہ ہونے پہ یا اپنے بھائی کے پابند سلاسل ہونے پہ
पुरअमन तरीके से वो वहां बैठी हुई थी धरना देके, तो उन्हें बैठे रहना देना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कानून को तो तब हरकत में आना चाहिए जब कोई एहतजाज पुरतशद्दुद हो, जब कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करे और अमन आमा जो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, उस वक्त यकीनन पुलिस को हरकत में आना चाहिए। लेकिन अगर उनकी बहनें धरना देके बैठी थी तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, इंतजामिया को भी इतनी फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए। गौरी साहब, कहा यह जाता है कि एक लिस्ट बनाई जाती है, वो फिर इमरान खान को भेजी जाती है, वो नाम सेलेक्ट करते हैं, फिर मिलने की इजाजत दी जाती है। तो क्या इमरान खान नहीं मिलना चाहते थे हलीमा खान से? अब देखिए, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि उनकी रजामंदी है नहीं, वो किससे मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते। तो बज़ाहिर तो यूं मालूम होता है कि जो जेल की इंतजामिया है वही तय करती है कि किसकी मुलाकात होगी, किसे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। और फिर जिसे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती वो फिर अदालतों से रजू किया जाता है, फिर अदालतें हुक्म देती हैं कि फलां साहब को जो है वो मुलाकात करने दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये कहना जो है वो मुश्किल है कि जो इमरान खान साहब है वो नहीं मिलना चाह रहे थे। हाँ, ये ठीक है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? वहां पे तो एक वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, उसके बाद अब सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? और सुना है कि वो बगैर टैग वाली जो गाड़ियां हैं वो भी एंटर नहीं हो सकती, तो वहां तो काफी लोग परेशान होंगे। जी बिल्कुल, 2-3 मसाइल असल में यकजा हो गए, जिसकी वजह से जुड़वा शहरों के जो रहने वाले हैं, मकीन हैं, उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। एक तो ये हुआ कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स में खुदकुश हमला हुआ, उसकी वजह से जो कुछ इक़दामात लिए गए उनके असरात मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरा, जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम यहाँ मौजूद है और क्रिकेट मैच हो रहे हैं, जो लाहौर में मैच होना थे वो भी यहाँ रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिए गए। तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं और कुछ शाहराएं जो है वो बंद की जा रही हैं। फिर जो ये जो गैर मुल्की टीम है, बिलमुम उसे कोई जो यहाँ 2-3 पंजतारा होटल हैं, 5 स्टार होटल्स, वहां पे ठहराया जाता था। इस मरतबा शहर के अंदर एक जो कसीरो मंजिला एक बिल्डिंग है, वहां पे उन्हें ठहराया गया है। और उनके वहां कयाम की वजह से भी कुछ सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये मामूल बन गया है कि मुख्तलिफ शाहराहों पे कई किलोमीटर तवील कतारें जो है वो बन जाती है और शदीद ट्रैफिक जैम होता है। इसके अलावा जो जुडिशल कम्प्लेक्स में धमाका हुआ था, उसके नतीजे में कुछ इक़दामात जो है वो इंतजामिया की तरफ से लिए गए। मसलन ये, जैसे एक गाड़ी जो है उस पे ई टैग लगा होना चाहिए, उस पे अवाम में ये भी पहले गलत फहमी रही और अब भी बहुत से लोग इस मुखालते का शिकार है कि शायद ये ई टैग जो है वो हर सूरत लगवाना जरूरी है। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आपकी गाड़ी पे एम टैग लगा हुआ है, जो मोटरवे पे हम जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जी जी, तो वही ई टैग है। उसके अलावा आपको कोई और टैग जो है वो लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस हवाले से बाकायदा कैंपेन नहीं चलाई गई, शहरियों को आगाही फराहम नहीं की गई। लिहाजा ऐसा होता है कि लोग वहां जाते हैं, कतारों में लगते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उन्हें पता चलता है कि जी ये तो ई टैग लगवाने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, यहाँ आने की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा जो कच्ची आबादियां हैं वहां ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में जो जरूरी हो वो करना चाहिए। लेकिन जब से वफाकी दारुल हुकूमत बना है, जो बाही आबादियां हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। वहां जो लोग रहते हैं उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, कोई बाई लॉज जो है उन पे अमल दरामद भी नहीं हुआ। तो आबादियां बनती चली गई, कब्जे भी होते चले गए और बेहंगम जो आबादियां हैं वो बढ़ती चली गई। तो अब अचानक जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, मेरा ख्याल है इसमें इंतजामिया को इतनी सख्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना अरसा आपने कार्रवाई नहीं की तो इसमें ज़ाहिर है आपका ही कसूर है। और अब
کہ اگر آپ پوری ریاستی طاقت استعمال کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کو یہ موقع دیے بغیر، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نوٹس دینا چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے کوئی مہلت، کوئی وقت کا تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم مسائل کا سامنا ہو۔ صحیح، بہت شکریہ غوری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر صاحب، اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو دی اکانومسٹ کے اندر جو رپورٹ شائع کی گئی ہے، کیا پی ٹی آئی نے اکانومسٹ کے خلاف برطانیہ میں کیس دائر کر دیا؟ اچھا، وہ ابھی تک تو نہیں ہوا، وہ بڑی باتیں تو بہت تھیں، مطلب مجھے تھا کہ کریں گے، لیکن چونکہ وہاں قانون بہرحال پریویل کرتا ہے تو وہاں پہ بہت ساری ایک میڈیا کا ادارہ بھی ہے، اس نے کوئی خبر دی، مریم نے وہاں ظاہر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر دی، جو بھی ہوتا ہے عورت کے عزت کا دعوے وغیرہ کا نوٹس اور اس طرح سے چیزیں، تو وہ ان کے حق میں فیصلہ آیا، یعنی بہت بڑا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، راجہ عادل ہے ایک، اور بریگیڈیئر نصیر ہے، تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ وہاں اس لیے نہیں جا رہے، یا پھر آپ کے اس سوال پہ آتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جو وہاں چھپی ہے کوئی چیز، تو انہوں نے جو صحافت کے اصول و قوانین ہیں، جیسے ہم 5Ws کی بات کرتے ہیں یا خبر بناتے ہوئے، تو وہ تو اس میں تو 10Ws ہیں، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرور لگتا ہے کہ یہ کوئی سٹوری کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی، یہ تو سب کو پتا تھا۔ اچھا نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو جب کوئی چیز، کوئی کریڈیبل کوئی ادارہ اس کو اون کرتا ہے یا اس کو پبلش کرتا ہے تو پھر وہ خبر بنتی ہے اور اس کی اتھینٹسٹی بھی بن جاتی ہے۔ جس طرح یہاں پہ ایک خبر ہے سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہوتی تب تک جب تک کوئی نیشنل کوئی نیوز پیپر یا چینل پہ وہ خبر نہ آ جائے۔ تو یہ وہاں پہ بہرحال لگی ہے، تو اگر تو وہ غلط ہوتی تو پھر وہ جاتے اپیل کرتے کہ یہ غلط ہے، اور پھر خان صاحب کا بھی ٹویٹ آ جاتا۔ جوائن کریں زاہد گشکوری صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ گشکوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اقبال سنگھیڑا کے بارے میں بات کریں گے، سیالکوٹ کے ADCR رہے ہیں، وہ کتنے مضبوط انسان ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پولیس کے ہاتھوں سے بھی وہ نکل گئے ہیں، اس کہانی کی کیا پس منظر ہے؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہے جی، میڈیا میں اور طرح کی خبریں آ رہی ہیں، حقائق اس سے تقریباً برعکس ہیں۔ پہلے ایک FIR کٹوائی گئی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ چکری سے جو ریسٹ ہاؤس تھا وہاں سے ان کو کچھ ان کے دوستوں نے یا ایک بھائی تھے وہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں، لے کے پولیس کی کسٹڈی سے نکال کے ایک بڑا کیس فائل کیا گیا ہے کہ وہ یہاں ایک پنڈی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے، ان کو کیمپ جیل لاہور لے کے جا رہے تھے، لیکن وہاں سے وہ فرار ہو گئے، اور اچانک سے آج کچھ گھنٹے پہلے دوبارہ اس نے جیل جوائن کر لیا، جو کیمپ آفس تھا۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میرے پاس معلومات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ان کو لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہاں سے تحویل میں لیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے ان کو تحویل میں لیا تھا اور اپنے پاس رکھا، جو میرے پاس معلومات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک جو کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ بہت ہائی پروفائل کا کیس ہے جی۔ اس کیس میں وہ ADCR سیالکوٹ تھے اور بہت قریب تھے، جو PMLN کی لیڈرشپ بھی ہے وہاں پر، یا جو بھی انفلوئنشل سیالکوٹ کے ہیں۔ اس میں ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس آیا جس میں مبینہ طور پر کرپشن کا الزام تھا، اور ایسا ہوا کہ جس کے ساتھ یہ کرپشن ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ تھا، اس کے ایک بڑے اہم آدمی جن کا تعلق براہ راست نواز شریف سے تھا، ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے، انہوں نے یہ ایک کمپلینٹ وہاں پر ایک قسم کی بتائی کہ جو ADCR ہیں یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو ڈائریکٹ ایک کمپلینٹ گئی وزیر اعلیٰ کو نواز شریف کے توسط سے۔ اسی ایکشن میں ہی جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، سہیل ظفر چٹھا کی ٹیم نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اور اس کے بعد کیس آپ کے سامنے ہے، اربوں روپے کی چیزیں سامنے آئی، اور مزید یہ کیس اگر آگے کھلتا ہے
تو اس میں کئی لوگ پھنسیں گے. اچھا یہ اربوں روپے کا زاہد صاحب اربوں روپے کا یہ سکینڈل ہے اور شاید یہ اس سے بھی بڑھ جائے, آپ کی بھی سٹوری ہے, اور اس میں مطلب کون سے اتنے بااثر لوگ ہیں تاکہ یہ والی بھی جو فیبریکیشن اس کو ہم کہیں گے یا فراڈ کہیں گے اداروں کی طرف سے, دیکھیں گے یہاں سے اگر اٹھایا ہے لاہور سے تو چکری میں ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے, اور تو پھر اس میں کچھ چھپایا جا رہا ہے, یقیناً کچھ تو ایسا ہے یا ان سے کچھ منوایا جا رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کا شاید تعلق ڈکی بائی کا جو کیس ہے, جو ایک مشہور یوٹیوبر ہے وہ بھی کیمپ جیل میں ان کے ساتھ ہی ہے, تو اس کے ساتھ کوئی تعلق مبینہ طور پر جڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے شاید ان کو کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا ادارے کچھ ایسے ہیں جو معلومات چاہتے تھے, انہوں نے ان کی کسٹڈی حاصل کی, اس کو کور جو بھی دلایا وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ شاید ایک وجہ ہو کہ وہ معلومات لینا چاہتے ہوں یا کوئی اس سے ایسی چیز نکلوانے کی کوشش کی گئی ہو کہ اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کئی سیاستدان ہیں سیالکوٹ سے, ایون ممبر پارلیمان بھی ہیں, ان کے نام آتے رہے, ان سے جڑتے رہے. وزیر صاحب ہیں, آصف صاحب تو ناراض ہو گئے تھے, ٹویٹ ان کا موجود ہے, ریکارڈ پہ ہے, لیکن ایویڈنس ابھی تک ریکارڈ پہ ایسا نہیں ہے, نہ ان کو کوئی نوٹس گیا ہے, پتہ نہیں جاتا ہے نوٹس کسی سٹیج پر یا ان سے کوئی بیان لیا گیا ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہوگا, آگے جا کر دیکھنا ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا حقائق سامنے آتے ہیں, لیکن یہ بڑا سکیم ہے سیالکوٹ کا, سیالکوٹ کی تاریخ کا شاید بڑا سکیم بنتا ہے. اچھا ڈکی بائی سے جو تعلق آپ بتا رہے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح کا اسکیم ہی ہے پھر اس میں, یا وہ تعلق کی وجہ سے ان سے کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ نا اس کی بیل کے لیے کوششیں کروا رہے تھے, یا کوئی اس طرح کا تعلق ہو مبینہ منی لانڈرنگ وغیرہ کا, پیسہ باہر بھجوانے کے لیے, یا ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. جی اس پہ جب چلان سبمٹ ہوگا ڈیٹیل سامنے آ سکتی ہیں, ابھی انڈر انویسٹیگیشن چیزیں ہیں تو حتمی نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ایک براڈر کیس ہے بڑا. اچھا ایک اور سوال ہے, یہ شوگر مافیا پہ آپ نے یہ کام کیا, اس پہ یہ اتنا بڑا مافیا آج تک کنٹرول نہیں ہوا, عوام جو ہے نا وہ بھگت رہی ہے, جو ہے نا وہ اربوں روپے جو ہے وہ منافع کما رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ان کے اوپر کوئی ٹیکس نافذ ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے وہ اتنی چینی مہنگی کیوں کر دی انہوں نے؟ نیا ٹیکس تو جو اتنا کوئی خاص نہیں لگا پچھلے 10 مہینے میں, پرانے ٹیکسز ہیں جی. صرف چینی 129 روپے سے کسی جگہ دور دراز کے علاقوں میں 230 تک بھی پہنچی ہے, لیکن مل رہی ہے. ایوریج جو ہے وہ پچھلے 10 مہینوں میں انہوں نے 50 سے 70 روپے لگ بھگ ایوریج پر کے جی پروفٹ کمایا ایکسٹرا. یہ پر کے جی اتنا پروفٹ بتا رہے ہیں آپ؟ 50 سے 70 روپے پر کے جی ایکسٹرا پروفٹ کمایا. یہ اسسمنٹ ہے حکومتی اداروں کی. یہ شوگر مل مالکان نے, ٹریڈر نے, اور سٹا مافیا جو چینی کا کاروبار کرتا ہے, جن کے معمول سے زیادہ ہے, جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے. اس پہ نوٹس بھی ہو سکتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن بھی آرڈر کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ سے اگرچہ انہوں نے وعدے کیے, پہلے 138 روپے چینی انہوں نے کہا فروخت کرنی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, اس کے بعد وہ 170-80 تک لے گئے, اس کے بعد چینی 200 کراس کر گئی, پھر حکومت نے وعدہ کیا کہ 173 پہ کریں گے, 173 کی بجائے 230 پہ کری ہے. حکومت بالکل فیلئر ہے حکومت کا, اور ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 15 نومبر کو کرشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہے, وہ بھی نہیں کیا. چینی بھی باہر بھیج دی, وعدہ کیا تھا کہ ریٹ نہیں بڑھائیں گے, چینی بھی باہر چلی گئی. اب سٹاک بالکل ختم ہے, تھوڑا سا 2 لاکھ ٹن بچا ہوا ہے, جو کہ اگلے 4-5 دنوں میں ختم ہو جائے گا, اور چینی کی قیمتیں 250. ان کو کون قابو کرے گا زاہد گشکوری صاحب, مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب ایک طرف تو خبریں ہم سنتے ہیں, چلیں جیسے اے ڈی سی آر کی بات بھی ہو رہی ہے, پکڑے گیا, اور ہارڈ سٹیٹ بن گئی, بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, 87 ترمیم ہو گئی, اتنے اختیارات مل گئے,
تو پھر یہ عوام اسی طرح پستی رہے گی, یہ 50 سے 70 روپے پر kg پروفٹ دے گی. یعنی غریب عوام جو پہلے سے غریب ہو گئی ہے, تو یہ کون لوگ ہیں, کون ملوث ہیں ان میں؟ یہ 42% تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی شوگر ملے ہیں جی. ایون اگر آپ دیکھیں روزاری گروپ کی بھی ہیں, شریف خاندان کی بھی ہیں, اور آپ کو لمبی لسٹ میں دے سکتا ہوں, منسٹرز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو اپنے خلاف کیسے گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے؟ تو کس سے امید رکھیں ہم؟ ایسوسیشن جو ہیں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے, 2007 سے یہ اسکیم آ رہے ہیں, یہ تیسرا چوتھا بڑا اسکیم ہے. 150 ارب روپیہ ایکسٹرا نکالا ہے انہوں نے. یہ 10 ماہ کی بات آپ کر رہے ہیں جی, 55 لاکھ ٹن مہنگی. تو ہم پھر کوئی شوگر مل ہی لگوا دیں, کوئی آپ اسلام آباد میں ہیں کوئی, اس سے تو یہ صافت تو پھر ہم نے کر لی. دیکھیں یہ انڈسٹری اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بہت ہی عوام کے لیے, کنزیومرز کے لیے بڑا پریشان کن ہے, اور کسانوں کے لیے, کیونکہ کسان اگر آپ دیکھیں 129 روپے چینی تھی تو کسان سے 450 روپے ایوریج پر من گنا لیا گیا تھا, لیکن اس دفعہ 230 روپے چینی ہے اور کسان سے 400 روپے پر من لے رہے ہیں. یعنی کہ آپ یوں دیکھیے کہ آپ کا پروفٹ ان کا ڈبل ہو گیا, گنا پھر سستا لے رہے ہیں. ہاں جی. اور حالانکہ یہ 570 روپے ان کو گنا لینا چاہیے ایوریج کے حساب سے. میری تو پوری ریسرچ ہے, آپ کا 10 kg پر 40 kg چینی نکلتی ہے, پھر بھی ان کو 1 kg پر 45% پروفٹ ہے. اگر یہ 570 روپے بھی گنا خریدیں, لیکن یہ تو 400 روپے خرید رہے ہیں. IMF کا پریشر ہے, گورنمنٹ نے ڈٹرمن ہی نہیں کیا ریٹ, جس طریقے سے الٹیمیٹلی جو کسان ہے وہ سفر کر رہا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, یہ ایک خبر آپ نے خیر شیئر بھی کی, میں نے ٹویٹر پہ پڑھی بھی, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کو KP حکومت نے کوئی کنسلٹنٹ مقرر کر دیا ہے. اس کا بیٹا, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف جسٹس کے صاحبزادے سے بات ہوئی ہے. جی. یہ MIT نے ان کو کیا ہے, جو ان کا بورڈ آف گورنر ہے, جی جی, ان کی ایک لا فرم ہے. اور اگر اس کو دونوں پہلو سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ایک تو ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے جی, ان کو یہ انہوں نے دے دیا ہے. میں نے اس کی جو پروفائل دیکھی ہے وہ بہت بریلینٹ وکیل ہیں, جو گزشتہ 8 سال سے کر رہے ہیں. ان کی ایک لا فرم ہے, بکنگم یونیورسٹی سے انہوں نے LLB آنر کیا, پڑھے ہیں, HSM سے پڑھے ہوئے ہیں, ایک نوجوان وکیل ہیں. اور پہلے ہی وہ لیڈی ریڈنگ, HPL یا چراغ سیمنٹ کمپنی, بڑی بڑی جو فاطمہ گروپ وغیرہ کے, وہ ان کے ساتھ ان کو لیگل سروسز دے رہے ہیں, ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں. تو یہ بھی اب KTH کو جو MTI جو بورڈ ہے, مطلب خیبر میڈیکل کالج وغیرہ یا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل, یا یہ ان کو سروسز وہ دیں گے. یہ انہی کی حکومت کے کہنے پر ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا زیادہ تنقید ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ایز اے وکیل انہوں سروسز دی ہیں. اس سے بڑے کاروبار ان کے پاس یا کنسلٹنسیز پہلے ہی موجود ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے چیف جسٹس کے صاحبزادے ہیں, تو اس لیے اب ٹارگٹ ہیں سوشل میڈیا پر بھی. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, میں صرف چاہ رہا تھا کہ موقف لے لیں, ان سے میں پوچھوں کہ آپ پہ تنقید آ رہی ہے تو آپ کا کیا موقف ہے. کیا کہتے ہیں, چھوڑ دیں لوگ تو یہ تنقید کہہ رہی ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بورڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. صحیح. وہ پہلے ہی یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے, اور یہ چیزیں پہلے ہی چل رہی تھی, تو حکومت کا جو اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. تو ویسے بھی میرے پاس یہ معلومات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کی, وہ اتنی نالاں ہے چیف جسٹس سے فرینکلی. تو اب لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے نے ساری چیزیں لے لی, لیکن سامہاؤ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کے بچے چاہے جتنے کمپیٹنٹ ہوں, ان کو اگر موقع مل جاتا ہے, جس طرح یاسمین راشد ہیلتھ منسٹر تھی, ان کی صاحبزادی کو نوکری ملی تھی, آپ کو یاد ہوگا, شی واز ویری بریلینٹ, بہت اچھی وہ ڈاکٹر تھی, ہینڈی سے,
बड़ी तनकीद हुई थी उनका, तो ये होता है, सही, तो इसलिए यूजुअली अवॉइड किया जाता है। जी बिल्कुल सही, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जाहिद गुशकोरी साहब आपकी तफसीली गुफ्तगू का। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें आसिफ निस्वाना साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं। आसिफ साहब वेलकम टू द शो। सर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई है ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन की, तो सर इसकी मीटिंग हुई है, क्या अज़ाइम है इस मीटिंग के, करना क्या चाहती है ये कमेटी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये लाहौर हाईकोर्ट बार ने नहीं बनाई, ये जब 26वीं यानी तरमीम पास हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में, तो उस वक्त ये हमारी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से जो हमारी लीडरशिप है वो इसमें मुनीर मलिक साहब जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी सरबराही में वो चेयरमैन है इस कमेटी के, और सरदार शहबाज खोसा साहब सेक्रेटरी हैं। तो उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो हमें ये एजाज हासिल हुआ है कि कल जो है हमने होस्ट की थी ये मीटिंग, जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग, तो उसमें जो है वो कुछ कल बड़ी को 5 घंटे तक हमारी ये मीटिंग रही कल लाहौर हाईकोर्ट में। तो उसमें फौरी तौर पर यही उसमें हमारा जो है वो उसमें तय हुआ था, जो हमने उसके बाद जो रेजोल्यूशन भी दी थी मीटिंग के बाद, जो बयानिया था कि एक तो तहसील बार एसोसिएशन से लेकर हाई कोर्ट तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सब हर जुमेरात को अपने हाउसेस करेंगे, एहतजाजी हाउसेस दोनों इन जो तरामीम है उनके खिलाफ, और उसके बाद रैलीज निकालेंगे पुरअमन जो हमारी एहतजाजी जो रैलीज वकला की होती हैं। तो उस वक्त हमने कल यही ज्यादातर जो हमारे उसमें पार्टिसिपेंट्स थे शुरका जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, तो उनका कंसेंसस था कि 2007 की तर्ज पर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सर रैलियां क्यों निकालनी है आपने, किस वजह से जी तहरीक क्यों शुरू करने लगे हैं, रैलियां क्यों निकाली जाएंगी हर जुमेरात को? जी जी इंशाल्लाह जी तहरीक पूरी हमने मतलब कि उसमें डिसाइड हुआ है जी, इंशाल्लाह भरपूर तहरीक चलाएंगे और इंशाल्लाह अपने मकासद हासिल करने तक ये तहरीक जो है वो चलेगी। और उसके बाद फिर ये भी तय हुआ था कि हम बड़ी कन्वेंशन भी जो है वो प्रोविंस लेवल पर भी होगी और डिविजनल लेवल पर भी इंशाल्लाह ये कन्वेंशन भी होंगी। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद 26वीं और 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हुए ये तहरीक चल रही है, या उसके कुछ पॉइंट्स पे कोई क्या लें एतराज है? नहीं जी, हमारा तो इंसाफ बड़ा क्लियर है और कि ये जो पार्लियामेंट है मौजूदा ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इसको कोई मैंडेट नहीं है इस तरह की आईनी तरामीम का, तो हम तो यकसर दोनों तरामीम को मुस्तरद करते हैं। इसमें कोई और बेहतर कोई एक पॉइंट बेहतर भी है, या आप क्या समझते हैं? आईनी अदालत आप समझते हैं कि बननी चाहिए? नहीं, ये तो हमें सबसे ज्यादा जो हमारा जो है वो रिजर्वेशन ही ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनी है, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो आई है और उसकी मौजूदगी में कोई जो है वो दूसरी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही है ना, ये भी तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है अगर आपके पास मैंडेट है अमेंडमेंट का। अगर ये तो पार्लियामेंट ही इलेजिटिमेट है, यहाँ पर जितने इस वक्त जो गवर्नमेंट जो है वो इलेजिटिमेट है, जो जितने जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उन सबको फॉर्म 47 के तहत पार्लियामेंट में बिठाया गया, अपने पपेट्स को, फिर उनसे जो है जिनकी टोटल जो लीडिंग जो दो इस वक्त गवर्नमेंट में जो पार्टीज हैं उनकी मिलाकर कोई मेरे ख्याल 40 भी नहीं सीटें बनती थी, और अब देख लें कि 200 से ज्यादा उनकी सीटें उनको दे दी गई हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ लेजिटिमेट पार्लियामेंट हो तो फिर भी उसको मैंडेट चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, तो ये तो पार्लियामेंट ही हम समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये भी यही इनलेजिटिमेट है और ये कैबिनेट जो है ये भी इलेजिटिमेट है, तो इनको तो कोई मैंडेट नहीं है। अच्छा साहब, जो रिजाइन जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो इस रैली का इस एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए ना, वो हमने 26वीं जो तरमीम हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, हम उसके खिलाफ भी हमारा यही इंस्टांस था। अब उस बेंच को भी जो है उस और फर्दर जो है पूरी अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है,
تو آپ دیکھیں نا اس بینچ نے کیا, آپ ذرا دیکھیں کہ کیسے کیسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں, جس میں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بندر بانٹ کی گئی ہے ان نشستوں کو. مطلب چلیں بھلے آپ ان سے ذرا پوچھیں, یہ جو اب انہی ججز کو اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ جج اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو آپ نہ مانے, پی ٹی آئی کو آپ نہ دیں, تو آپ نے بھائی ان پارٹیز میں کس طرح وہ بندر بانٹ کر دیے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. اس کے بعد آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز کا ایشو دیکھ لیں, پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو اس ماشاءاللہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اور اب وہی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تبدیل ہوئی ہے, تو انہوں نے جو ڈیسیژن دیا تھا کہ سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں جو ہے چل سکتا ہے. اسی طرح جو سینیئرٹی کا پرنسپل آل اوور ورلڈ, جی اسی طرح سویلین کے جس طرح سینیئرٹی کا جو ایک ایشو تھا وہ بھی ایک اور بڑا لینڈ مارک ججمنٹ تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی. تو یہ دیکھیں نا اس طرح کی ججمنٹس دے کر آپ انہی ججز کو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ سے آپ نے ایک سپریم کورٹ کے پیرالل بنا کر دے دیا ہے, اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئے. عثمانہ صاحب آپ نے ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا ہے. سر صاحب اگر ہم بات کریں 27ویں آئینی ترمیم کی, جو میں ان سے بھی پوچھ رہی تھی کہ ریزائن ججز جو ہیں وہ اس کے اندر حصہ بنیں گے یا نہیں, انہوں نے تو جواب نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تحریک کا یا نہیں؟ بس انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو اب تو وہ پھر آزاد ہیں. یہ ان پہ کوئی قدغن ہے نہیں کہ وہ جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو پھر وہ کوئی, پہلے بھی کئی جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے مختلف پارٹیز جوائن کی ہیں, وہ حصہ ہیں, پی ٹی آئی میں بھی کافی سارے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہیں, تو وہ اپنی چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں, اور وہ اس کا حصہ بننا چاہیں تو انہیں کو روک نہیں سکتا. صحیح. سر صاحب اگر ہم بات کریں اپنے تھوڑے انٹرنیشنل سیگمنٹ کی طرف جانے کی, تو سر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو ہو سکتا ہے کہ تسلیم کرنے جا رہا ہے, جس طرح سے اس وقت امریکہ کے اندر سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, ان کا دورہ جاری ہے اور وہاں پر جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ دیکھیں تسلیم کرنے اسی پہ ہی اصل میں ہے, باقی تو اس دورہ انہوں نے کیا ہے کوئی 7 سال بعد, جب پہلے ٹرمپ سے تب کیا تھا اور اب کہہ لیں ٹرمپ ہیں تو اب کیا ہے, ایک عرصے کے بعد کیا ہے. ان سے گویا ایک خصوصی مراسم ہیں ان کے, ایک ہوتا ہے تعلق جس طرح, تو وہ تو اسی وجہ سے. اور وہاں سرمایہ کاری کی ایک بات ہے, جیسے پہلے ٹرمپ نے بھی اس کا دعویٰ کیا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا, کوئی 500-600 ارب ڈالرز سے بڑھا کے وہ کوئی 1 خرب ڈالرز تک جائے گی, اور اس کی تصدیق بھی کی ہے انہوں نے ان کے ساتھ جب گفتگو کر رہے تھے. کیوں کی جا رہی ہے سر؟ تو وہ جنگی ساز و سامان خریدیں گے, بتایا ہے انہوں نے کہ ان سے طیارے خریدنے ہیں, ان سے ٹینکس خریدنے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جو خود سعودی عربیہ ہے اس نے بھی کچھ چیزیں لے کے, تو آئی ٹی کے میدان میں جو ایم بی ایس نے کہا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم وہاں سے لیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم جو ہے نا ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے. مطلب یہ بھی انہیں کہنا پڑا ہے. اصل اس سے بھی بڑی بات یہی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ آیا وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے جی, تو پھر یہ جو صورتحال ہوگی وہ پھر کیا بنتی ہے. سر صاحب اس پہ میں آپ سے مزید ابھی سوال کرتے ہیں, لیکن ہمیں کراچی سے جوائن کریں نمائندہ خصوصی محمد احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کراچی کے کیا حالات ہیں اس وقت, اور ای چلان کے حوالے سے کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار امپورٹنٹ ایشو ان کراچی. کرنٹ جو ایشو ہے وہ یہاں پہ آپ کے علم ہے کہ ای چالان جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث ہے. تو ای چالان کی بات کی جائے تو کیمراز بھی لگائے گئے, کیونکہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے, کافی بڑا شہر ہے, تو پورے شہر کو ابھی کور نہیں کر سکے ہیں. کچھ شارع ہیں جو اسپیشلی شارع فیصل مین شارع ہے یہاں پہ, وہاں پہ انہوں نے کیمرے نصب کیے ہیں. کچھ کلفٹن کا روڈ ہے وہاں پہ بھی نصب کیے ہیں. لیکن خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کے گزار کریں کہ نوٹیفیکیشن کمشنر کراچی کی جانب سے, آئی جی سندھ, ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی جانب سے بھی کافی دیے جاتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کی جو ہے کمی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ لے لیں
کہ یہاں پہ ٹریفک، ہیوی ٹریفک کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ رات میں ٹریفک 11 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک الاؤ ہوتی ہے، اور اس پہ کافی اسٹرکٹ دکھائی جاتی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے، جو کہ کراچی میں بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ روزانہ آئے روز ہمارے اس میں آتا ہے نالج میں، اور سامنے دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹریفک حادثات میں اضافہ، اور تقریباً 3 سے 4 افراد روزانہ اس ٹریفک حادثات کی نظر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے کرائم اور جرائم کے واقعات ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ فی الحال ای چالان کا جو ایشو ہے، ڈمپر کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پیر محمد شاہ نے، جو کہ تھا کہ ان کے لیے یہ تھا کہ ڈمپر میں کیمرے بیک اور فرنٹ پہ آگے پیچھے کیمرے نصب ہوں گے، اندر بھی کیمرہ نصب ہوگا، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈمپر کے اور واٹر ٹینکر ہو گیا یا ٹرک ہے، ان کے لیے یہ تھا کہ جی کس حالت پہ چلاتے ہیں، ان کے ڈوپ ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا، کوئی ایسے کیمپس نظر نہیں آئے۔ جو ابھی یہ ٹریکر کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ ٹریکر بھی لگائیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کہاں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، وہ بھی لگائے جا رہے ہیں کیمراز کے ساتھ۔ بھائی صاحب دیکھیں، ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ پریشر ہارن کے لیے کافی مہم چلائی جاتی تھی اور ان کو پکڑا جاتا تھا، ہارن نکالے جاتے تھے، لیکن ٹریکر کی جہاں تک بات ہے، ابھی تک آج کے دن تک اور آج کی تاریخ تک جو ہے کوئی ٹریکر ایسا نصب کسی کو نہیں دکھا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں ٹریفک پولیس یہ مہم بھی چلاتی ہے اور زیادہ پبلسٹی کرتی کہ جی دیکھیں ٹریکر اور کیمراز کا آغاز ڈمپر اسپیشلی جو کہ خطرناک حد تک اسپیڈ میں ہوتے ہیں اور پورے شہر میں 24 گھنٹے دندنا رہے ہیں۔ آج بھی صبح حادثہ ہوا ہے ملیر کے علاقے میں، وہاں پہ بھی موٹر سائیکل سوار جو ہے جہاں بحق ہوا ہے، اس کے علاوہ کل بھی 2 واقعات ہوئے، لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ابھی نظر میں آیا تھا، میرے خیال میں سیٹرڈے کی خبر تھی کہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ڈمپر پہ کیا گیا ہے، لیکن ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈمپر کراچی میں دن رات دوڑ رہے ہیں، لیکن کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ اچھا، تو سر کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، آخر اس کا کوئی والی وارث کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات کی جائے سندھ سرکار کی، تو کراچی کا ماشاءاللہ انٹیریئر سندھ تو چھوڑیں آپ، کراچی جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، آپ نے بتایا سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے، پورے ملک کو ٹیکس دیتا ہے، تو لیکن یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی روڈ لے لیں آپ، مین یونیورسٹی روڈ، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا، آج میئر کراچی رات گئے، انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا اور باقاعدہ افسران کے ساتھ، واٹر بورڈ کے ساتھ، ابھی تک وہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے جی نیچے پانی کی لائن ہے، نیچے الیکٹرک کی لائن ہے اور نیچے سیوریج لائن ہے، اسی کی تباہی بربادی ہوتی ہے۔ آپ کو پچھلا بتاؤں 2-3 مہینے قبل یونیورسٹی روڈ پہ تقریباً 4 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا، جو مین شارع ایک تو درمیان سے پورا آپ نے تباہ کیا ہوا ہے، سائڈیں اس کی تباہ ہیں۔ جو پیرلر روڈ ہوتی ہیں، اگر آپ مین اسٹریٹ پہ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرلر اسٹریٹ پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ ٹریفک آمد و رفت رواں رہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا برا حال ہے۔ یہ بہت لمبا روڈ ہے، اگر صفورہ سے شروع کریں یا ملیر کینٹ سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے احمد علی صاحب، بہت شکریہ۔ صحیح صاحب، میں سعودیہ کی آپ سے بات کر رہی تھی اور اشارہ یہ دیا جا رہا ہے سعودیہ کی جانب سے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ 2 ریاستی معاہدہ کیا جائے۔ تو اسرائیل کیا اس معاہدے کے اوپر عمل کرے گا؟ دیکھیں، اسرائیل تو پہلے وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جگہ پہ مہمان آ کے تو وہ وہاں جو میزبان ہیں ان کو ہی نکالنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ 2 ریاستی فارمولہ دنیا نے مانا ہے، وہ کہ ہم نہیں اس بات کو مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ تو قبلہ اول ہے ہمارا، اور ان کا وہاں یہ تو وہاں گھس بیٹھی ہیں، جو بھی ساری ایک ہسٹری ہے، یہاں اب ٹائم نہیں ہے۔ تو 2 ریاستی فارمولہ دینے کے باوجود وہ اب اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے وجود سے ہی انکاری ہے، وہ اس بات کو بھی نہیں تسلیم کرتا کہ یہ فلسطینی ریاست بھی بن جائے، وہ اس حد تک، یعنی وہ اس پہ اپنا وہ اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ جنگ بندی ہوئی ہے اس کی وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا، دنیا کوئی نہیں ہے، اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہوتی رہیں، جو بھی ٹرمپ کے فارمولے، امن فارمولے، وہ وہاں ووٹنگ بھی ہوگی، پاکستان نے بھی ساتھ دیا اس بات کا، ٹھیک ہے کہ امن قائم ہو اور 2 ریاستی حل پہ آ گئی بہرحال دنیا۔ اب یہی مشروط ہے ایم بی ایس کی طرف سے بھی کہ ہم حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے ان کی موجودگی میں یہ بات کی ہے، ٹرمپ صاحب کی، اور امریکہ کے اندر یہ بات کی ہے، جو کہ
तशवीशनाक है। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क हमारे लिए ज़ाहिर है वो मरकज का दर्जा रखता है, वो अगर हमारी हम उसको कायद भी मानते हैं, इस हवाले से नहीं कि ये हैं हुक्मरान, ज़ाहिर है वहाँ मकामात हैं, बिल्कुल, उस वजह वहाँ ज़ाहिर है पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने जाते हैं, आप सल्लम वहाँ मदफून हैं जी। तो बड़ा मतलब ये एक मुसलमान के लिए एक बड़ा जज्बाती सा भी वो वास्ता ताल्लुक है और ईमान का हिस्सा है। तो ये उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है ये अलार्मिंग है। अगर वो तस्लीम कर रहा है तो इसका मतलब फिर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जो बाकी दुनिया है, इवन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कि वो तस्लीम करेंगे तो फिर पीछे पीछे बाकी भी इसी तरह 2 रियासती फार्मूला जब मान लेंगे तो फिर दूसरी जो रियासत है यानी इजराइल उसको मान ही रहे ना। अभी तक तो यही था कि उनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए, वो फलस्तीनियों के वजूद के दर पे हैं। तो जब 2 रियासती फार्मूला इंप्लीमेंट होगा तो दूसरी रियासत इजराइल को मुसलमान तो फौरी मानेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह इन्होंने कहा है इसके बाद तो मुझे बड़ा मतलब तशवीश पैदा हो रही है कि ये जो जिस तरफ जा रही है बात आराम से उस तरफ काम हो रहा है और बीच में ये जो है ना हल्की हल्की मौसीकी अलग चल रही है कि बस ये हो गया वो हो गया, इसराइल जुल्म कर रहा है, डा रहा है, अमन कायम होना चाहिए। असल बुनियादी इशू यही है, इनका अब्राहम अकॉर्ड का जो हिस्सा बनना है, पहले बन गए हैं, ट्रंप के पिछले दौर में कुछ मुमालिक बन चुके हैं जी। और अब आगे तशवीश है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहरहाल ये इस हद तक अगर जाएगा, कम से कम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसको तस्लीम करना या मानना इसका इम्कान नहीं है। लेकिन सऊदी अरब से अगर इशारा दिया गया है, बस सऊदीया है वो फिर आजाद रियासत है अपने तौर पे, फिर जो भी करे यहाँ का बच्चा इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। चलें साहिब साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।